نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ باب السلام علی الصبیان، بچوں کو سلام کرنے کا بیان۔ عن انس رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ چھوٹوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن بڑوں کو بھی بعض اوقات بچوں کو سلام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسی عمر میں جب کہ وہ سیکھ رہے ہوں، اور صرف کہنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ بچوں کو عمل کر کے نہ دکھایا جائے۔ لہذا بچوں کو ابتدا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس سے ان کی تعلیم میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ 137 نمبر باب ہے باب سلام الرجل علی زوجته والمرأة من محارمه وعلى اجنبیة واجنبیات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط۔ مرد کا اپنی بیوی کو، عورت کا اپنے محرموں کو سلام کہنا، اور اجنبی عورت یا عورتوں کو سلام کہنا جبکہ فتنے کا خطرہ نہ ہو، اسی طرح اس شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کہنا۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا، رواه البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم میں ایک عورت تھی، اور ایک اور روایت میں ہے ہماری ایک بڑھیا تھی، وہ چقندر کی جڑیں لے کر ان کو ہنڈیا میں ڈال دیتی اور جو کے کچھ دانے پیس لیتی۔ جب ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تو ہم لوٹتے، اس بڑھیا کو سلام کرتے تو وہ بڑھیا ہمیں وہ کھانا پیش کرتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ کسی عورت کے پاس جبکہ اس کی عمر بڑی ہو اس کے ہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام اس عورت کی مثال دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم لوٹتے تو اس بڑھیا کو سلام کرتے، اسی طرح یہ کہ مرد عورت کو سلام کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے وَأَنْ أُمِّهَانِ فَاخِطَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث، رواه مسلم۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک کپڑے سے ان کو پردہ کیے ہوئے تھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ام ہانی جو ہے جیسا کہ آپ یہاں نام سے دیکھ رہے ہیں کہ بنت ابی طالب ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہیں، اور یہ اپنا واقعہ بتاتی ہے کہ میں فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ام ہانی کا یہ اعزاز بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس رات ام ہانی کے ہاں ہی تشریف فرما تھے، تو آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ تو زہرا کپڑے سے ان کو پردہ کیے، تو مراد یہ کہ اس پردے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہوا چل رہی ہو، ظاہر ہے کہ اس دور میں اس طرح کے باتھ رومز نہیں تھے کہ جن کے دروازے ہوں، لوگ عموماً کپڑے ڈال کر ہی اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے، اور بعض اوقات گھر میں اور کوئی اگر طریقہ ایسا نہ ہوتا تو کپڑے کو پکڑ کے رکھا جاتا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔ یعنی اس میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی چچا کی بیٹی ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کزنز ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اگر گھر والا کسی بھی ایسی کنڈیشن میں ہو جس کا پہلے سے علم نہ ہو، مثال کے طور پر اگر وہ نہا رہا ہو تو باہر سے آنے والوں کو
حسب عادت سلام کر دینا چاہیے. پھر یہ الگ بات ہے کہ باتھ روم میں اگر کوئی ہو تو اسے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام فرمایا. یعنی خواتین کہیں اکٹھی بیٹھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان عورتوں کو سلام کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کر سکتا ہے. اسی طرح یہ عبارت ابو داؤد کی ہے اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے تو عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا. یعنی بعض اوقات انسان دور ہوتا ہے اور آواز نہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں سلام کو یقینی بنانے کے لیے انسان کو زبان کے ساتھ ہاتھ سے بھی اشارہ کر دینا چاہیے تاکہ میسج کنوے ہو جائے. اگلا باب ہے باب تحریم ابتداء الکافر بالسلام وکیفیت الرد علیہم واستحباب السلام علی اہل مجلس فیہم مسلمون وکفار. کافروں کو پہلے سلام کہنے کی حرمت، ان کے سلام کے جواب کی کیفیت، اور جس مجلس میں مسلمان اور کفار سبھی ہوں ان کو سلام کہنے کے مستحب ہونے کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلے سلام نہ کرو، اور اگر ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اس کو تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کرو. اور یہ اس لیے تعلیم دی گئی تاکہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہ کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہ کر کے دنیا میں بھی اپنے لیے عزت کا مقام نہیں چھوڑا. یہ بات اس وقت تو مسلمان کر سکتے تھے جب اسلام کا غلبہ تھا، لیکن آج مسلمانوں کے لیے رستے تنگ ہو گئے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے ہم نے کھول دیے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام میں آ کر ذہنی اور فکری آزادی جو بخشی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان علم کے میدان میں ترقی ہوئی اور علمی قوت مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور دنیا کے ہر علم کے جو امام بنے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے اور جب سے یہ پیریڈ شروع ہوتا ہے اویئرنیس کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو رومنز کا دور تھا جو 200-300 سال تک محیط ہے، اس کے بعد اسلام کی باری آئی اور تقریباً 1200 سال تک مسلمان جو تھے وہ علم کی مسند پر فائز رہے. اب دیکھیں کہ طب ہو یا کیمیا ہو یا الجبرا ہو، ریاضی ہو، ہر میدان میں مسلمان ٹاپ پر نظر آتے ہیں، اور ساری دنیا اس وقت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. اور یہ تقریباً 1000 سال سے زیادہ عرصے تک مسلمان دنیا میں غالب رہے ہیں. اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو پچھلے 200-250 سال سے یورپی اقوام جو ہیں وہ سائنس کی دنیا میں ترقی کر گئی، اور اس ترقی کا انحصار بھی مسلمانوں کے علوم و فنون سے وہ سب کچھ حاصل کرنے پر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی جب فتوحات ہوئی تو صرف ایشیا اور افریقہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ وہ یورپ کے اندر بھی داخل ہوئے، اسپین پر بھی قبضہ کیا، اور اسپین تک وہ تمام علوم پہنچے، اور اسپین ایک برج بنا مسلمانوں اور یورپ کے درمیان کہ وہاں سے پھر وہ علوم ان تک منتقل ہو گئے اور مسلمان واپس سمٹ آئے. یعنی دنیا کی تاریخ میں اس وقت بھی تاریخ کے اعتبار سے مسلمان جو ہیں وہ علم کے اعتبار سے دوسری تمام قوموں پر فوقیت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لائبریری آف کانگریس میں اس وقت بھی یہ بات سامنے لکھی ہوئی موجود ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں نے دنیا کو کیا دیا، تو اس میں اسلام کے آگے سائنس کا نام ہے کہ سائنس کے دراصل موجد اور ابتدا کرنے والے مسلمان ہی تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں فکر کی یعنی سوچنے پر پابندی نہیں، اور آزاد تھنکنگ اور آزادی کے ساتھ اور تنقید کے ساتھ اور اختلاف کی گنجائش کے ساتھ ترقی ہوئی. اب دیکھیں کہ دوسرے مذاہب کے اندر بلائنڈ فیتھ کا تصور ملتا ہے، اسلام کے اندر بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. اسلام کوشچن کرنے کو برا نہیں کہتا اگر وہ کسی مقصد کے لیے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار اور بے معنی سوالات کو تو ڈسکریج کیا، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین سوال نصف علم ہوتا ہے، یعنی آدھا علم انسان ویسے حاصل کرتا ہے اور آدھا علم انسان سوال کے ذریعے حاصل کرتا ہے. اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ جب دنیا میں اتارے جانے کی بات ہوئی تو فرمایا بعضکم لبعض عدو، کہ تم میں سے بعض یعنی انسان بعض کے دشمن ہوں گے. یہ کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ انسانوں کے درمیان اختلاف ایک لازمی چیز ہے. اصل بات یہ نہیں کہ زندہ رہنے کے لیے اختلاف کو ختم کر دیا جائے،
اختلاف ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا، اور کسی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے اختلاف ضروری ہے۔ اگر سارے لوگ ایک ہی طرح سوچنا شروع کر دیں تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا، اور سوچ آگے نہیں بڑھے گی تو علم و فن ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا اختلاف تو اپنی جگہ ہوگا، اور اس میں ہم ابتدائی طور پر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا وہ قرآن پاک کی قرأت پر تھا، کہ مختلف یعنی آیات کے اوپر زبر زیر کا جو اختلاف ہے، آپ سمپل الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں، تو اس پر اختلاف پیدا ہوا، ایک اس کو ایک طرف پڑھتا تھا، دوسرا دوسری طرف، تو اس سے مسلمانوں کے درمیان علم نحو اور علم یعنی گرامر کا علم جو تھا وہ وجود میں آیا کہ کس لفظ کو کس طرح پڑھا جائے۔ پھر اسی طرح جب معنی کے اندر اختلاف پیدا ہوا کہ ایک لفظ کا کیا معنی کیا جائے گا، تو ڈکشنریز وجود میں آئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈکشنری کے موجد مسلمان ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یورپ میں پہلی ڈکشنری 17ویں صدی میں سامنے آتی ہے، جبکہ مسلمانوں نے 1000 سال پہلے ڈکشنری جو تھی اس کی ابتدا کی۔ خلیل بن احمد نے پہلی کتاب کتاب العین کے نام سے پہلی ڈکشنری جو تھی وہ مرتب کی۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر بے شمار ترقی ہوئی۔ پھر اسی طرح جب مسلمانوں کا ٹکراؤ پہلے آپس میں ہوا تو یہ علوم و فنون وجود میں آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا جب فتوحات بڑھی اور دوسری قوموں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر علم الکلام اور علم الاصول جیسے اور فلسفہ جیسی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان خوب رواج پا گئیں، جس میں ہارون اور مامون کا دور جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت ترقی یافتہ دور ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں آگے بڑھتے بڑھتے دنیا میں نئے نئے علوم اور نئے نئے فنون کا سبب بنی، اور اگر سب لوگ ایک ہی جیسا سوچتے تو اس سے تحقیق کے دروازے نہ کھلتے، اس سے علمی ترقی کے دروازے نہ کھلتے۔ تو یہاں پر بھی جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ جو کہا گیا کہ یہودی اور عیسائیوں کو پہلے سلام نہ کرو، اور کسی کو پہلے سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر کبھی ایسا موقع آئے تو ہیلو وغیرہ کہہ دینا چاہیے، لیکن وہ مخصوص الفاظ جو ہیں ان کی ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام اتنا تنگ نظر اور تنگ دل ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے، اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر مکمل پیس ہو، اطمینان ہو، سلامتی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اور اس کا دشمن آپس میں کبھی ایسی سلامتی کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو اسلام میں کوئی بھی الفاظ صرف الفاظ کے طور پر اور منافقت کے طور پر استعمال نہیں کیے جاتے، وہ الفاظ ادا کرنے کو بھی منع کیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی غضب دلانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ، یعنی جو بات کہو وہ صرف الفاظ نہ ہو بلکہ ان کے اندر معنی بھی ہو اور ان کی روح بھی ہو اور وہ بامقصد بھی ہو، اس لیے کہ جب تک کسی لفظ کے پیچھے معنی نہیں ہوتا وہ لفظ بولنے والا جو ہے وہ احمق قرار پائے گا۔ اسی لیے مسلمان چونکہ مسلمان ہی کو دعا دے سکتا ہے، اور وہ شخص جو اسلام قبول نہ کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کو جب خط لکھے تو سب کو جو سلام لکھا اس سلام کے لکھنے کا طریقہ یہ تھا والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے، اور حقیقت میں سلامت وہی رہ سکتا ہے، آخرت کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے کہ جو اسلام کو قبول کر لے، اور جو اسلام کو قبول نہ کرے اس کے لیے سلام یا پیس ہو نہیں سکتا، اس لیے کہنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اہل کتاب تم کو سلام کرے تو صرف یہ کہو وعلیکم، کہ تم پر بھی، یعنی اگر وہ تمہیں پہل کریں، کرسچنز اگر تمہیں السلام علیکم کہتے ہیں تو تم وعلیکم السلام نہیں کرو گے، صرف وعلیکم کہو گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بعض یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے اور آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے کہتے تھے السلام علیکم، نعوذ باللہ۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، یعنی دعا کی بجائے بد دعا دیا کرتے تھے۔ تو اس پر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طرح ایک یہودی کے منہ سے یہ الفاظ سنے اور بہت غصے میں آ گئی، کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ نے سنا نہیں کہ یہ اللہ کا دشمن کہہ کیا رہا تھا؟ آپ نے فرمایا تو تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کو کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے کہا وعلیکم، یعنی جو تم نے میرے لیے استعمال کیا وہ تم ہی پہ لوٹ جائے، وعلیکم، اور تم پر بھی۔ تو اگر تم نے سلامتی کی دعا دی ہے تو تم پر بھی سلامتی، اور اگر تم نے دعا کی بجائے بد دعا دی ہے تو تم پر بھی وہی واپس پلٹے۔
پھر اسی طرح اگلی حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہودی سبھی تھے، تو حضور نے ان کو سلام کیا. یعنی جہاں مکس گیدرنگ ہو، ہر مذہب کے لوگ ہوں، تو وہاں انسان جب انٹر ہو تو سلام کر سکتا ہے. لیکن ہم تو اب کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، اس لیے فکر کی بات نہیں. باب استحباب السلام اذا قام من المجلس وفارق جلساءه او جلیسه، یعنی کسی مجلس میں داخل ہونے کے وقت تو سلام کیا ہی جاتا ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجلس سے اٹھتے یا ہم نشینوں سے علیحدہ ہوتے وقت سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان. یعنی جب انسان جدا ہو کسی سے تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخرة. رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھنے کا ارادہ کرے تو بھی سلام کرے، اور پہلے سلام کا حق دوسرے سلام سے زیادہ نہیں. یعنی پہلی دفعہ سلام کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے جدا ہوتے وقت، یعنی دونوں دفعہ کرنا اپنے اجر اور ثواب میں برابر اہمیت رکھتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف کسی سے ملاقات کرتے وقت سلام کہا جائے اور خدا حافظ کہتے ہوئے نہ کیا جائے، نہیں، دونوں وقت میں کہنا برابر کا اجر رکھتا ہے. اس کے بعد اجازت لینے اور اس کے آداب کا بیان ہے. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. وقال تعالی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر. یعنی اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے پہلا کام سلام ہونا چاہیے، اور اسی طرح دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کیا جانا چاہیے. اور دوسری آیت میں ہے، اور جب حد بلوغ کو پہنچ جائیں تمہارے لڑکے، یعنی تمہارے اپنے بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت طلب کریں. یعنی بیڈ روم میں آنے کے لیے یا گھر میں داخل ہونے کے لیے جس طرح وہ اجازت طلب کرتے ہیں جو ان سے پہلے ہیں، یعنی بڑے لوگ، یعنی جس طرح بڑے گھر کے مرد اجازت مانگتے ہیں، اسی طرح نوجوان بچوں کو بھی اجازت کی عادت ڈالنی چاہیے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بوڑھی ہیں اور میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں، تو کیا ان کے پاس جاتے ہوئے بھی میں اجازت ان سے مانگا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ تم اپنی ماں کو براہ نہ دیکھو؟ یعنی جب تم اس کے پاس جاؤ تو اسے اطلاع دو کہ تم آ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ خواہ بیمار ہے یا بڑھیا ہے تو کسی ایسی کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہارا دیکھنا اس کو ناگوار ہو. تو اس لیے اولاد کو ماں باپ کے پاس جاتے ہوئے بھی پہلے اطلاع دینی چاہیے. اطلاع دینے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ میسج بھیجنا چاہیے. انسان نوک کر سکتا ہے، انسان کھنکھار سکتا ہے، انسان سلام کے ذریعے اطلاع دے سکتا ہے کہ داخل ہو رہے ہیں، تاکہ دوسرا شخص اپنے آپ کو، اپنے حلیے کو درست کر لے. اس میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت مانگو، اور اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جاؤ. یعنی جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو 3 دفعہ سلام کرو، اور اگر کوئی جواب نہ دے اور نوک کرنے پہ کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جاؤ. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اور جب تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ، یعنی اس وقت نہیں ہے یا مصروفیت ہے یا اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو واپس چلے جاؤ اور اس بات کو مائنڈ نہ کرو. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکیٰ لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی کے نہ چاہنے کے باوجود اس کے گھر داخل ہو جاؤ اور وہ تمہیں پوری طرح توجہ نہ دے سکے، وہ یا اس محبت یا کیئر سے نہ مل سکے، اور پھر تمہارا موڈ خراب ہو اور تعلقات بگڑیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے اجازت نہ دینے کو ہی تم مائنڈ نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات اور صاف صاف باتیں اس لیے ہم سب کو بتا دی تاکہ ہم سب کا اس میں بھلا ہو، اور ہم سب اس سے، یعنی ایسے معاشرتی تنگیوں سے کہ جس میں ہم صرف مروت کے مارے دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیں، لیکن دل نہیں چاہتا، تو یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی ایسی مصروفیت ہو سکتی ہے، ایسی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا کام گھر پہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کسی مہمان کو یا کسی ملاقات کے لیے آنے والے کو پوری طرح توجہ نہیں دے سکتا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ملنے سے انکار کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ گناہگار نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی انسان کبھی کسی کو ملے ہی نہ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر دیکھ رہے ہیں کہ جس نے اجازت نہیں دی اس نے کس وجہ سے اور کس عذر اور کس مجبوری سے نہیں دی. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت طلب کرنے کا حکم آنکھ کی وجہ سے دیا گیا ہے. آنکھ کی وجہ سے دیا گیا ہے یعنی گھر والوں کی پرائیویسی جو ہے اس میں کوئی دخل انداز نہ ہو، اور وہ باتیں جو انسان دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا وہ کسی کے سامنے عیاں نہ ہو. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر شخص کی زندگی میں کہ جسے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا باعث شرم سمجھتا ہے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت ایک حدیث آتی ہے. اس روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور اس پر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پہ کچھ بھی اس کی پرسش نہ ہوگی، یعنی اس کا کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا. اور اسی طرح ایک شخص نے آپ کے گھر میں بغیر اجازت کسی طرح جھانکا تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا اور آپ کو اتنا شدید غصہ آیا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ اس کو تیر چبھو دیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ جب آنکھ داخل ہو جائے تو اجازت کا کوئی مطلب نہیں، یعنی اجازت لینے کا یہ مطلب ہے کہ انسان دوسرے کے گھر میں کسی سوراخ سے کسی چیز سے جھانک کر دیکھ لے کیا کر رہے ہیں، سب معلوم کر لے اور پھر اس کے بعد کہ میں آ جاؤں، نہیں. اور اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام تجسس سے بھی منع کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً معاشرتی تعلقات گھروں میں اس لیے بگڑتے ہیں کہ عموماً خاندانوں کے اندر جو رقابتیں چلتی ہیں اور ایک دوسرے کے خفیہ حالات معلوم کروائے جاتے ہیں. بعض اوقات بچوں کے ذریعے ایک دوسرے کی باتیں معلوم کرائی جاتی ہیں کہ فلاں کے گھر میں کون آیا، کیا پکا، کیا کیا، کس نے کس کو کیا دیا، اور اس قسم کی گھٹیا باتیں. تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے ایک بد اخلاقی ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور یہ حرام چیزوں میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ تجسس کرنا کسی کے بارے میں پھر حرام ہے، اور کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کرنا. اور ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کی ایسی چیز کو دیکھے جس کی بظاہر اسے کوئی توجیہ یا اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے اور وہ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائے اور تعلقات کی خرابی کا ابتدا ہو جائے. تو اس لیے یہ تمام پہلے سے ہی سٹیپس اور پہلے سے ہی وارننگز دی گئی اور پہلے سے ہی بند بات دیے گئے کہ کوئی اس حد تک نہ جا پہنچے کہ جس سے پھر تعلق بگڑ جائے. پھر اگلی حدیث حضرت ربی بن حراش سے مروی ہے، کہتے ہیں ہمیں بنو عامر کے ایک شخص نے یہ بات بتائی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. آپ گھر میں تشریف فرما تھے. اس نے عرض کیا کیا میں داخل ہو جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا باہر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ. اس سے کہو کہ یہ کہے السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور فوراً ہی عرض کیا السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت عطا کی اور وہ اندر داخل ہو گیا. یعنی صرف یہ نہیں کہ دروازہ ناک کر کے انسان کے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، نہیں، پہلے سلام کرے. اور اسی طرح اگر سلام کرنے پر کوئی نام پوچھے کہ کون ہو تو جواب میں نہیں کہنا چاہیے، اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں کون ہوں. کیونکہ بعض اوقات لوگ ٹیلی فون پر بھی اپنی شخصیت کی پہچان کرانے کے لیے اچھا پہچانا آپ نے اور اس قسم کی بجھارتیں ڈال کر وقت ضائع کرتے ہیں دوسرے کا، اس لیے کہ بعض اوقات ٹیلی فون پر ایک جیسی آوازیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور انسان ریکگنائز نہیں کر پاتا. تو اس قسم کے اخلاق جو ہیں اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں. سلام کرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ دوسرا آپ کو پہچاننے میں اسے دقت ہوگی تو پہلے اپنا تعارف کرا دینا چاہیے. اسی طرح اگر کسی سے ملاقات ہو اور ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہو اور آپ کو یہ ہو کہ دوسرا شخص آپ کو نہیں پہچان سکے گا تو پہلے اپنا تعارف کرا دینا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا. اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ تعارف سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جب دوسرے کو پہچان جاتا ہے تو اس کا پھر حق ادا کر پاتا ہے کہ وہ اس سے عمر میں بڑا ہے یا علم میں بڑا ہے یا کسی چیز میں، تو پھر دوسرے شخص کو اس چیز کی شکایت نہیں ہوگی کہ ایک شخص اتنی دور سے ملنے کے لیے آیا اور اس کو اس کا ڈیو حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا. تو اس لیے آنے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو اتنے اہم ہیں کہ ہمیں تو ہر ایک کو جان ہی لینا چاہیے، نہیں، اسے اخلاقاً اپنا تعارف کرا دینا چاہیے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اندر داخل ہوا اور سلام عرض نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور یہ کہو السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سکھانے کے لیے اس قسم کی سختی بھی کیا کرتے تھے تاکہ دوسرا شخص دوبارہ ایسا نہ کرے.
اور اگر اس موقع پر سکھایا نہ جاتا تو شاید کبھی بھی پھر وہ نہ سیکھتے. یہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک کمال ہے اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک عرب قوم اور اجڑ اور گنوار قوم کہ جس کو دنیا کی کوئی تہذیب نہیں تھی اسے سب سے زیادہ مہذب قوم بنا کر رکھ دیا. تو یہ اسی وجہ سے تھی کہ ہر لمحہ آپ سکھاتے اور جہاں بھی غلطی دیکھتے وہاں ساتھ ساتھ بتاتے چلے جاتے.